وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام وعلیکم علیکم. السلام. وعلیکم السلام. شروع کریں سبق. جاؤ تمہارا کام ہوگا. جاؤ چلو. آئے ہلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبق مفتی ہمارا صاحب کون سا ہے؟ آپ اتنے دن بعد کیوں پڑھا رہے ہیں؟ جی آپ اتنے دن بعد مطلب کیسے ہوگا؟ بیچ میں آپ کی چھٹی ہو گئی؟ نہیں بیچ میں چھٹی، ہاں شاید چھٹی ہو گئی تھی. ایسی ہی ہو گیا تھا، تھوڑا سا طبیعت وغیرہ تھوڑی ہاں سی نساز تھی. اچھا کچھ جی تو ہم اب ٹھیک ہاں ہے؟ اب ٹھیک ہے طبیعت آپ کی؟ الحمدللہ. چلو ٹھیک. آج سبق ہمارا کون سا ہے؟ آپ نے پچھلے سبق پڑھایا تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اچھا یہ والی آیت پڑھائی تھی. اچھا 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 شاید سبق نمبر 6 ہے یہ والا. اچھا. کیونکہ 4-5 دن تین چار مرتبہ پڑھایا نہیں تھا تو اس کے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہا ہے. چھٹی کلاس ہے آپ کی؟ ہاں آج چھٹی کلاس ہے ہماری. ٹھیک ہے. جی چلیے چھٹی کلاس شروع کرتے ہیں پھر ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون. یہ جس کا مائک میوٹ نہیں ہو رہا ہے وہ میوٹ کر لیں. آواز آ رہی ہے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے
بیان فرمایا ہے. گیٹ بند کر دینا گیٹ. اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نصیحت فرمائی ہے. چونکہ اس صورت کے نازل ہونے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے اور ایک اللہ کی دعوت دے رہے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہی خالق و مالک ہے، تو کفار اور مشرکین کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات سمجھ نہیں آئی اور طرح طرح کے باتیں بنانے لگے. تو اور کہنے لگے کہ یہ سارا سسٹم اور سارا نظام ایک ہی اللہ کیسے چلا سکتا ہے. تو ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت جاری رہی، کوشش جاری رہی، کرتے رہے. تو ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بات رکھی کہ محمد ایسا کر لیں، جو کام تم کر رہے ہو، جس دعوت کو تم ہمیں دے رہے ہو، ایسا وقت یعنی دن آپ ہمیں معبودوں کی عبادت کیا کریں اور کچھ دن ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کیا کریں. اس طریقے سے کمپرومائز کرنے کی شکل کافروں نے اختیار کی کہ کہیں کمپرومائز آپس میں ہو جائے. لیکن جب یہ بات کفار و مشرکین نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی کہ کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں اور کچھ دن ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کر لیا کریں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کریم کے اندر سورت نازل فرمائی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے نازل ہونے کے پیچھے جو مقصد ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اس کو کہلوایا ہے. فرمایا قل یا ایھا الکافرون کہ اے نبی جی آپ ان کافروں سے کہہ دیں کہ اے کافروں لا اعبد ما تعبدون، کہ میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی جس کی تم کرتے ہو. یعنی تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بالکل صاف انکار کرا دیا کہ اے کافروں میں عبادت نہیں کرتا ہوں اس کی جس کی تم کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. وَلَا أَنَا عَابِدٌ، مفتی صاحب آپ میوٹ ہو گئے، آپ ان میوٹ ہو جائیں. فرمایا کہ میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور جس کی عبادت میں کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل کافروں سے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ لوگوں کے لیے آپ کا دین ہے اور میرے لیے میرا دین. اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور جس بات کو میں تم سے کہتا ہوں کہ اللہ صرف ایک ہے اور اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کو حق مانو اور اسی کو جو حق جانو، اگر یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے تو پھر تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے پھر میرا دین. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی کہلوا دیا. تو ہمیں زیادہ کسی سے چکر میں نہیں پڑنا. اس صورت سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم کسی غیر ایمان والے کو دعوت دیں، اگر ہم کسی غیر ایمان والے کو دعوت دیں اور غیر ایمان والا پھر وہ ہمیں اپنی طرف دعوت دے، ہماری دعوت کی بنیاد ہمیں دعوت کی بنیاد پر اگر وہ ہمیں اپنی طرف کو دعوت دیں، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کفار اور مشرکین نے دعوت دی کہ نبی کچھ دن آپ ہمارے معبود کی بات کر لیا کریں اور پھر ہم تمہارے معبود کی بات کر لیا کریں گے، تو بالکل صاف انکار کرا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے
کہ نبی جی آپ ان سے صاف انکار کر دو کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے. تو بالکل صاف کرا دیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین مبارک ہو اور میرے لیے میرا دین. تو اس لیے اگر ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے، اگر ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، کسی کو بلاتے ہیں کہ ایمان کی طرف آ جاؤ، اور وہ ہمارے بلانے پر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ہماری مان لو، کچھ شرائط ہمارے ہیں، کچھ شرائط کو ہماروں کو اپنا لو، پھر اس کے بعد میں ہم تمہارے شرائط کو مانیں گے اور تمہارے ایمان کو مانیں گے، تمہاری عبادت کریں گے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہمارے اس بیچ میں ایسا کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بالکل بیزار ہم اس سے ہو جائیں کہ ہمیں تمہارے دین کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم ہمارے دین میں داخل نہیں ہوتے ہو تو تمہارے دین کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ دن ہم تمہاری عبادت کر لیں، وہ دن تم ہماری عبادت کرو، ایسا نہیں ہو سکتا. جو ایک بڑا نفع ہے وہ ایک نفع یہ بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سوتے وقت اس سورت کو پڑھ کر سوتا ہے، یعنی قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کو پڑھ کر سوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا ایمان کو سلامت رکھتے ہیں. ایمان پر قائم رہنے کے لیے یہ سورت بڑی افضل اور بڑی طاقتور سورت ہے. سر اس لیے ہمیں اس کا معمول بھی بنانا ہے کہ اس کا ہمیں معمول بھی بنانا ہے کہ ہم سوتے وقت میں اس دعا کو، اس سورت کو پڑھ کر سویا کریں، کیونکہ اس کے اندر اس سورت کے اندر کفر اور شرک سے براءت ہے. یہ میوٹ کر لیں اپنے مائک میں سے آواز آ رہی ہے، کسی کا مائک کھل رہا ہے. نمبر 2، مسئلہ حدیث شریف، یعنی جو ہمارا سبق ہے، تو ہمارے سبق کی ترتیب یہی ہے کہ ہمارے سبق میں 5 مضمون ہوتے ہیں. ایک قرآن، دوسرا حدیث، تیسرا عقیدہ، اور اس کے بعد مسئلہ. کوئی ایک مسئلہ بتاتے ہیں، اس کے 5 ہے، پھر کوئی ایک دعا جو روزمرہ کی آپس کی دعائیں ہوتی ہیں. یہ 5 مضمون ہیں ہمارے روزانہ کے سبق کے. تو ایک چیز پوری ہو گئی، یعنی قرآن کریم کا ہمیں بتا دیا گیا. اب اس کے بعد میں حدیث شریف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا. حضرت عبداللہ ابن زبیر صحابی ہیں، زبیر نے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ. ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حج یا عمرہ کرتے تو ایک مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹ لیتے تھے. یہ حدیث ہے. تو اب یہ سبق آپ لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے، تو آپ لوگوں کو لیے کیا کرنا ہے؟ مخالفت آپ لوگ کیسے کریں گے؟ چونکہ اس میں مخالفت جو کرنی ہے وہ داڑھی اور مونچھوں کا تذکرہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، لیکن آپ لوگ بھی مخالفت کر سکتی ہیں. مخالفت کس طرح ہوگی؟ مشرکوں کی مخالفت اس طرح ہوگی کہ بے شک آپ داڑھی اور مونچھوں سے کمپیئر نہ کریں، لیکن اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے کہ آج ہمارے سوسائٹی میں اور آج ہمارے معاشرے میں بہت ساری غیروں کی چیزیں شامل ہو چکی ہیں، جو مردوں کے اندر بھی ہیں اور عورتوں کے اندر بھی ہیں، جو کہ مشرکوں کی چیزیں ہوتی ہیں اور مشرکوں کے طور طریق ہوتے ہیں، مشرکوں کے مطلب کہ ان کی علامات، ان کی نشانیاں ہوتی ہیں. وہی نشانیاں آج ہماری بہنیں اور آج ہماری مائیں یہ ساری کی ساری چیزیں کرتی ہیں. تو ہم ان چیزوں کے اندر ان کی مخالفت کر لیں، یعنی جن چیزوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے ان چیزوں میں ان کی ہم مخالفت نہ کریں. مثلا مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، آج ایک چیز چل رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، مثلا اپنے باڈی پر کوئی نشان بنوانا، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ کافروں والی حرکتیں نہ ہوں، کیونکہ یہ کافروں والی حرکتیں ہیں، مشرکوں والی حرکتیں ہیں. ان کی نشانیں، ان کی علامات ہیں کہ اپنے بدن پر نشان، کوئی ٹیٹو بنوانا ہے یا کوئی ایک ایسی چیز بنوانی ہے جس کے بدن خوبصورت لگتا ہے. تو یہ آج کل چل رہا ہے، آج کل اس کو مرد حضرات بھی کر رہے ہیں اور اس کے اندر عورتیں بھی شامل ہیں. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور دوسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ دھاگا باندھتے ہیں، کوئی ہاتھ میں دھاگا باندھ رہا ہے، کوئی پیروں کے اندر دھاگا باندھتا ہے. یہ غیر مسلموں، یہ تو غیروں کا کام ہے.
تو آج ہماری بہنیں بھی اور ہماری مائیں بھی اس طرح کی چیزوں کے اندر اپنے آپ کو ملوث کرتی ہیں. تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کے اندر نہ پڑھ کر کے اپنے اس عمل سے ہم مخالفت کر سکتے ہیں, چاہے ہمارے داڑھی مونچھے نہ ہو, لیکن ہم ان چیزوں کے اندر نہ پڑھ کر ہم پھر بھی مخالفت ان کی کر سکتے ہیں. جب ہم مخالفت اس کا محبت نہیں کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث من تشبہ بقوم فہو منہم, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس قوم کو اسی کے ساتھ میں کھڑا کرے گا جس کی ہم نے مشابہت اختیار کی ہوگی. تو کیوں ہم غیروں کی مشابہت اختیار کر کے اپنے ایمان کی اپنی ساری زندگی کو خراب کرتے ہیں. اگر ہم کسی کی مشابہت اختیار کرنا ہی ہے تو پھر ہم صحابیات کی مشابہت اختیار کریں, اور مطلب جو دنیا کے اندر نیک عورتیں گزری ہیں, صحابیات گزری ہیں, ان کی ہم اپنے آپ کو کم کریں, ان کی طرح ہم اپنے آپ کو رہنے سہنے والا بنائیں اپنے آپ کو, اور اپنے بدن کو, اپنے جسم کو, اپنے نفس کو ان کے طور طریق کا عادی بنائیں. اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا, اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم نے ان جیسا اپنے آپ کو بنایا تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں انہی کی صفوں میں کھڑا کرے گا. بجائے ہمیں غیر و مشابہت اختیار کرنے کی, ہم ان لوگوں کی مشابہت اختیار کریں تاکہ ہمیں اس میں اجر بھی ملے اور ثواب بھی ملے, اور جنت میں ہمارا داخلہ پھر فکس اور طے ہو جائے. اس کے آگے ہے شرک کا بیان. شرک عقائد. نمبر 3 عقیدہ. شرک کا بیان چلے گا آج. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرانا. یہ نارمل سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہیں, اللہ مالک ہیں, اللہ رازق ہیں, اللہ حاکم ہیں, اور زندگی دینے والے اللہ ہیں, موت دینے والے اللہ ہیں, نقصان کرنے والے اللہ ہیں, نفع پہنچانے والی ذات وہ اللہ کی ہے, بارش برسانے والے اللہ ہیں, زمین سے غلہ نکالنے والے اللہ ہیں. تمام کی تمام چیزیں جو وجود میں کائنات میں آتی ہیں ہر ایک کے مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. لیکن اگر ہم نے ان صفات کا کسی اور کو مالک ٹھہرایا, اگر یہ تمام کی تمام صفات ہم نے کسی اور آدمی کے اندر یا کسی اور چیز کے اندر یا کسی اور ذات کے اندر ان صفات کو دیکھا, یا یہ کہ کسی کے ان صفات کا کسی کے بارے میں عقیدہ رکھا کہ فلاں انسان کے اندر یا فلاں ذات کے اندر یہ صفات موجود ہیں جو کہ صفات اللہ تعالیٰ کے اندر ہیں, تو یہ شرک ہے. یہ بھی شرک. ایک شرک تو نارمل شرک ہے, ایک شرک تو نارمل شرک ہے جس کو ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا, اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا, یہ نارمل سا شرک ہے جس کو ہم سب سمجھتے ہیں. لیکن شرک کی کئی صورتیں ہوتی ہیں, شرک کی کئی ساری صورتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 پہلی صورت یہ ہے جو ابھی بتائی, ایک نارمل صورت جس کو ہم اور آپ سب سمجھتے ہیں, یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا, اللہ کے برابر کسی کو شریک ٹھہرانا. جیسے مثال کے طور پر عیسائی اور مجوسیوں کا مذہب ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہیں ہے بلکہ اللہ دو ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک نہیں ہے, اللہ دو ہیں. عیسائیوں جب اللہ کے عطا سے ماننا جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں تصریح ہے کہ اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا, مثلا یہ کہ علم کے قیامت کب آئے گی. اب مثال کے طور پر اس کا عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے کہ اگر ہم نے اپنے ذہن کے اندر یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم کسی دوسرے انسان کو دے رکھا ہے, کسی انسان کو قیامت کا علم اللہ نے دے رکھا ہے کہ قیامت کب آئے گی, تو یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے.
جبکہ ایسا نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حدیث شریف کے اندر کیوں ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی اور عصر کا وقت ہوگا، یا جو بھی چیز ہے جو حدیث شریف کے اندر آئی ہیں، اس وقت میں قیامت آئے گی، جمعے کا دن ہوگا. کیونکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ جمعے کے دن سے تمام کے تمام جاندار گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ قیامت جو ہے جمعے کے دن ہی قائم ہوگی. تو جواب اس کا یہ ہے کہ قیامت جمعے کے دن قائم ہوگی، لیکن کب ہوگی، کس وقت ہوگی نہیں پتا. اس کی صراحت حدیث کے اندر نہیں ہے، اور اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی. ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اس کا علم تو اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ تو ایک ایگزامپل ہے، ایک قیامت کا ایگزامپل ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں. یعنی کسی بھی چیز کا عقیدہ رکھنا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے ہی، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ نے اپنا علم کسی اور کو بھی دے رکھا ہو، یا اپنے کچھ راز اللہ نے کسی اور کو بھی بتا رکھے ہوں جو کہ جانتا ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا بھی شرک ہے. اس کے بعد تیسری صورت یہ ہے کہ کسی بندے میں تصرف اور قدرت کو اللہ کی عطا سمجھے، اور ساتھ یہ مانے کہ اس کا کسی کو نفع یا نقصان پہنچانا اللہ کی مرضی اور ارادے کا پابند نہیں ہے. اسی طرح رکوع، سجدہ وغیرہ جیسے افعال کسی مخلوق کے لیے عبادت کے طور پر نہیں بلکہ صرف تعظیم کے طور پر کرنا، اس کو فسقیہ شرک کہتے ہیں. پھر شرک کرنے میں ولی، جن، شیاطین وغیرہ برابر ہیں، جن سے بھی یہ معاملہ کیا جائے گا شرک ہوگا اور کرنے والا مشرک ہوگا. مثال کے طور پر کہ جیسے ہم مزاروں پر دیکھتے ہیں، قبر پر دیکھتے ہیں، لوگ سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ کرنے کو کہتے ہیں کہ تعظیم، اس کو ہم سجدہ عبادت سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کی تعظیم میں سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، نیک لوگ ہیں، اس لیے ہم ان کی تعظیم میں سجدہ کر رہے ہیں، نہ کہ ہم ان کو عبادت کے طور پر سجدہ کر رہے ہیں. تو بہت لوگ کہتے ہیں اس طرح. تو اس طرح کہنا ان کا، اور اس طرح کہنے کے بعد ان کو سجدہ کرنا بھی غلط ہے، یہ بھی شرک ہے. چونکہ چاہے وہ سجدہ عبادت کا ہو یا سجدہ وہ تعظیمی سجدہ ہو، یا کسی ولی کے لیے سجدہ کر رہے ہوں، کسی کو بڑا سمجھ کر کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کے سامنے سر جھکا لیا ہو کہ سجدہ کر لیا جائے کہ تعظیم کے طور پر کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. عبادت کا ہو، دونوں کے دونوں شرک ہیں. اس طرح کرنا مسائل. وضو کے فرائض، سنتیں اور مستحبات. آج وضو کے فرائض دیکھیے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو قریب قریب تمام کے تمام فرائض ہم وضو میں ادا کر لیا کرتے ہیں. تو وضو کے فرائض میں ہمیں بعض لوگوں کو یاد نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یاد بھی کر لینے ہیں قریب قریب، ورنہ وضو کرتے کرتے قریب قریب سارے فرض ادا ہو جاتے ہیں، لیکن یاد کرنا بھی ضروری ہے. نمبر 1 پورا چہرہ دھونا. نمبر 1 کیا دھونا؟ پورا چہرہ دھونا. یہ مفتی صاحب یہ کرا دیے ہیں ہم کو، یہ کروا دیے ہیں وضو کے فرائض. جی مفتی یہ صاحب وضو کے اب یہ فرائض ہو چکا ہے. اور پڑھا دیں. اچھا، اور اس کی ابھی جو نہیں وہ نہیں پڑھائی ہے. وضو کی سنتیں، مستحبات، غسل کی فرض سنتیں، یہ تمام تیمم کی بھی پڑھا دی انہوں نے.
اچھا جی جی مفتی صاحب. اچھا تو پھر اب کیا رہ گیا اس میں؟ دعا وضو کی کیا پڑھا دی تھی؟ نہیں، درمیانی دعا بتا دی تھی آپ نے. اب وضو کی آخر کی دعا ہو آخر گئی. کی ہو گئی. آخر کی مفتی صاحب نے بتائی تھی، دوسرا کلمہ بتایا تھا، اس کے بعد والی بتائی تھی، ایک اور دعا بتائی تھی اس کے بعد. اللہم اجعلنی من ہاں التوابین یہی والی. واجعل المتطہرین. ہاں یہ بتاتا ہے. چلیے تو پھر تو آپ لوگوں کو سبق یاد ہوگا پھر تو، اس کا مطلب پڑھ لیا جی جب آپ لوگوں نے. جی جی اس کے نیکسٹ کل پڑھائیں گے انشاءاللہ، پھر ساتواں سبق پڑھائیں گے کل. مفتی جی. صاحب جو آپ نے پہلے ایک دعا بتائی تھی اسٹارٹنگ میں، وہ بتا دیجیے. قل هو اللہ ایسے کچھ کر کے وہ پتہ سورہ نہیں. کافرون ہے. قل یا قل یا ایھا ایھا الکافرون. جی ہاں ایک جن پلیز دھیرے سے بول دیجیے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یہ سورت ہے. اس سورت کو سونے سے پہلے ہم روزانہ پڑھ کے سویا کریں انشاءاللہ. کفر اور حدیث شریف کے اندر جو سورت ہے اللہ تعالیٰ جیسی بیماریوں سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کو بری رکھتے ہیں. اس لیے اس کا عمل شروع کر دیں. ٹھیک ہے، سب کو ہو گیا؟ سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی جی. سر ایک چیز آپ نے بتائی تھی کہ درگاہ جب کبھی کسی درگاہ پر جائیں تو سجدہ نہ کریں. تو سر اگر ہم کبھی بائی چانس کسی درگاہ پر جاتے ہیں تو ہم وہاں پہ کیسے دعا مانگیں؟ نارملی جیسے یا پھر کیسے کرنا چاہیے؟ اول طریقہ کیا ہے؟ نہیں، بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ ہم وہاں سب سے اول طریقہ تو یہ کہ ہم گھر سے باہر نکلے ہی نہیں، سب سے بیسٹ. دوسری بات، اگر ہم پھر بھی جاتے ہیں وہاں ادب کے ڈنڈے میں جائیں، پردے کے احترام کے ساتھ جائیں، اور جا کر کے وہاں ایصال ثواب کریں، درود شریف پڑھیں، ایصال ثواب کریں جو قبر کے اندر دفن ہیں ان کے لیے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اگر یہ لوگ تیرے نیک بندے ہیں تو یا اللہ میرا فلاں کام کر دے، ان کے صدقے طفیل میں کر دے. اگر یہ تیرے نیک بندے ہیں ان کے طفیل میں آتا میرا وہ فلاں کام کر دے. تو ایسا کر سکتے. سر سمجھ میرے میں آ کیا گیا؟ جگہ درگاہ بنی پڑی ہے. جی ارے میوٹ کر لو بھائی، فون ان میوٹ ہوا پڑا ہے. ہاں بتائیں کیا کہہ رہی تھی، سمجھ میں آ گیا؟ مفتی صاحب میں یہ معلوم کر رہی ہوں جیسے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں اس ٹائم کوئی ہم سے سلام کرے تو ہم اس کو سلام کا جواب دیں یا نہیں؟ سلام کا جواب دے دیں. اور کر بھی سکتے ہیں. نہیں کرنا تو نہیں ہے، خیر وہ تو تلاوت تلاوت کر رہے ہیں ہم. لیکن کوئی بائی چانس اگر اس میں دونوں چیزیں ہیں، دے بھی سکتے ہیں اور نہ بھی دے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر نہ دیا تو گنہگار ہوں گے، ایسا نہیں ہے. بعد میں دے دیں. بھئی وہ جس نے ابھی جو سوال کیا تھا قبر پہ جانے والا، مزار پہ جانے والا، وہ سمجھ میں آ گیا؟ آنسر مجھے ہاں ملا میرا ہے. بھی سے ریلیٹڈ ہے کوشچن کہ اجمیر پہلے تو شریف میں پلیز جو ہو میوٹ رہا کر ہے لے جو بھی مطلب ہے، وہ بہت بزنس سارے ٹائپ مائک وہ جو انمیوٹ لوگ ہوئے. کر رہے ہیں تو وہ رائٹ ہے مطلب رانگ ہے؟ کیونکہ آپ ادھر جائیں گے مطلب نا پھر وہ لوگ ہسٹری لے کے بیٹھ جاتے، پھر وہ لوگ آپ کو ایک دم پکڑ لیتے اور پھر جانے ہی نہیں دیتے. وہ صرف مطلب اجمیر شریف تو ایک اچھی جگہ ہے تو وہاں پہ لوگ روتے ہیں قبر کے سامنے. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور مجھے ایسی فیلنگ ہی نہیں آئی کہ ویسے وہاں پہ رونا چاہیے. اور باقی لوگوں کو میں نے دیکھا تھا وہ لٹرلی رو کے پھر وہاں پہ دعا کر رہے تھے. تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے اس کے لیے وہ روتے ہیں یا پھر کچھ ہے اس کے پیچھے نہیں، ریزن؟ اصل میں آپ دیکھیے ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں. جی جی بتائیے پلیز. ایک مرتبہ جہاں ہم لوگ پڑھتے تھے
تو وہاں بھی ایک بہت بڑا مزار تھا. تو وہاں مزار پر ہر جمعرات میں ہم لوگ جاتے تھے عصر کے بعد گھومنے کو, تھوڑا سا ٹہلنے کو. تو ہر روز وہاں کوئی نہ کوئی آیا کرتا تھا, کوئی نہ کوئی روزانہ, ہر روز. خاص طور سے لڑکیاں, اس میں مرد حضرات نہیں ہوتے, مرد حضرات بہت. ہاں یہ اس چیز میں بھی یہاں پہ نا مدنی شریف میں بھی وہاں پہ کچھ اہتمام نہیں تھا, مطلب عورتیں بھی مکس, جینٹس بھی مکس, سب ایک دوسرے کو ایک دم پکڑے ہوئے تھے, ایک دم گندا لگ رہا تھا دیکھنے میں. تو پھر بھی لوگ اتنا, وہ جو رہتے اندر میں جو لوگ پیسے لیتے رہتے, وہ الگ الگ دعائیں کرتے رہتے, تو کیا ان کی دعائیں قبول ہوتی ہے کیا؟ نہیں, یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں ہے, سب انسان کو الو بنانا ہے, بے وقوف بنانا ہے, اور کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, سنیں اس کو. ہم لوگ جب جایا کرتے تھے وہاں پر, تو وہاں پر روزانہ کوئی نہ کوئی لڑکی, ایک لڑکی, دو لڑکی, تین لڑکیاں, چار پانچ لڑکیاں روزانہ چلتی تھی اور روتی تھی اور دعائیں مانگتی تھی. اور اس میں کیا ہوتا ہے, وہ ایک دم گر جاتے ہیں, چلتے چلتے گر جاتے ہیں, ایسا ہوتا ہے. تو کچھ ہوتا تھا ان کو. تو میں, اچھا پھر ایک سوال یہ تھا ان لوگوں سے کہ بھئی جتنے بھی 2 عورتیں ہیں, 3 عورتیں ہیں, 4 عورتیں ہیں, سب ایک ہی طریقے سے رو رہی ہیں اور ایک ہی طریقے سے سوال کر رہی ہیں ساری کی ساری, سب کو ایک ہی پریشانی ہو رہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ تو کاموں کا ڈرامہ ہوتا ہے اور فالتو کا دوسروں کو, لوگوں کو بیوقوف بنانا ہوتا ہے, پریشان کرنا ہوتا ہے. یہ کچھ نہیں ہوتا. مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ پورا بزنس کھول کے رکھے ہیں, پیسے دو یہاں پہ. اور اگر ہمیں, ہاں ظاہر بات ہے, اگر ایسا کچھ ہوتا, اگر یہ سب کچھ ہوتا, تو سب سے بڑی مقدس جو قبر اطہار ہے, سب سے زیادہ مقدس, اگر یہ سب کچھ جائز ہوتا تو آپ کے بعد صحابہ کرام ایسا کرتے. لیکن صحابہ کے زندگی سے ایسا ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے. صحابہ کے بعد تابعین کرتے, ان سے بھی نہیں ملتا. تابعین کے بعد تابعین کرتے, ان سے بھی نہیں ملتا. تو ہمارے خیر القرون کے زمانے سے لے کر کے اب تک بھی ایسا کہیں نہیں ملتا کہ ایسا یہ سب کچھ جائز ہے. یہ سب ایک ڈرامہ اور ڈھونگ ہے جو کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے, اور کسی کے بہکائے میں آنا بھی نہیں چاہیے. صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے, دینے والی لینے والی, ہر ایک ہی ذات ہے, صرف اللہ کی ذات, کسی اور کی دوسری ذات نہیں ہے. بہت سے ہم علاج کے اللہ لیے بھی سے جاتے ہیں امید وہاں ہے, اسی سے مان. جی بہت سے علاج کے لیے بھی جاتے ہیں درگاہ پر. کہ بہت کہ جیسے کہ ہر دھرم میں کہیں نہ کہیں یہ بزنس چل رہا ہے سائڈ بائی سائڈ, پر ہم اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتے نا سر. اجمیر شریف ہو گیا اور نظام الدین ہو گیا سر, یہ لوگ ایگزسٹ کرتے تھے تبھی تو یہ ہے نا, مطلب منع نہیں کر سکتے نا اس چیز. نہیں, منع تو نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں یہ ہے کہ وہاں ان ماننا لوگوں نہیں نے اس چاہیے. چیز کا ایک بزنس بنا لیا ہے, اور سر ماننا کیوں بھی نہیں نہیں چاہیے. ماننا اور چاہیے ان لوگوں سر, ماننا کیوں نہیں چاہیے, یہ میں پوچھ رہی ہوں. نہیں, ہم مانیں گے کس طریقے سے ان کو, کس مطلب کس مقصد سے مانیں گے ان کو, ہم کیا مانیں گے بتائیے. ہاں سر, وہی پوچھ رہی ہوں نا. ویسے میں کبھی خود جو بھی ہم مانیں پرسنلی نہیں گئی ایسے, بٹ میں ویسے کچھ فار سیک آف نالج میں یہ پوچھ رہی ہوں. گے. دو چیزیں ہیں, دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ماننا نہیں چاہیے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا ماننا نہیں چاہیے, کہ اس میں انسان ہی نہیں ہے یا کیا نہیں ماننا چاہیے. مان یہ نہیں, ارے مختار کل ہے, یعنی ہماری تمام کی تمام پریشانیوں کا حل کرنے والے. اس بات کا عقیدہ ہمیں ان لوگوں سے نہیں رکھنا ہاں چاہیے. ہاں ٹھیک. ہاں البتہ, ہاں ان لوگوں سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ نیک لوگ تھے, نیک لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, اور ہم سے بہتر ہے. تو کیوں ہم مطلب ان کے بارے میں اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کو ہم جو ہمارے یاد ہے پڑھ کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں ان کے لیے. لیکن ان سے کوئی امید نہیں مان سکتے ہم, یہ نہیں ماننا ہے. ماننا جو والی بات ہوتی ہے نا کہ ماننی چاہیے, ماننا نہیں چاہیے, یعنی کہ ان لوگوں سے امیدیں نہیں باندھنی چاہیے کہ یہ ہماری امیدیں پوری کریں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. بات سمجھ میں آ گئی؟ جی جی جی, کلیئر کلیئر, تھینک یو. ہاں, ماننا تو یہ ہے, ماننا تو یہ ہے کہ یہ نیک لوگ تھے, اچھے لوگ تھے, نیک لوگ تھے, بزرگ تھے, تو ایصال ثواب کر دو. اور میں نے ابھی جو بتایا کہ اگر ہمیں ان لوگوں کی قبروں پہ جانا ہے, اور جانا بھی چاہیے, صحابہ کی قبریں ہیں, بہت سی چیزیں ہیں, صحابہ کی قبریں ہیں, بڑے بڑے پنجاب کے اندر بھی ہیں, کچھ ادھر ادھر بھی ہیں, تو زیارت کے لیے چلے جانا چاہیے, برکت کے لیے چلے جانا چاہیے. لیکن ان لوگوں کی قبروں پہ جا کر کے کچھ اپنے لیے سوال نہیں کرنے چاہیے کہ بھی فلاں قبر والے آپ میرے لیے یہ مسئلہ پیش کر دیں, آپ میرے لیے یہ چیز پیش کر دیں, آپ میری یہ پریشانی دور کر دیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں, ان کی قبروں پہ چلے جانا چاہیے برکت کے طور پر, کبھی کبھی چلے جائیں, روزانہ کا معمول نہ بنائیں, کبھی کبھی چلے جائیں, کچھ پڑھ کے آ جائیں, ثواب ملے گا. اور دوسری بات ایک یہ ہے کہ اگر ہمیں کچھ مانگنا ہی ہے تو ہم
طریقے سے مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر یہ تیرے نیک بندے ہیں تو ہماری ان کے صدقے میں یہ مسئلہ ہمارا دور کر دے، یا یہ پریشانی ہماری دور کر دے، یا اللہ ان کے صدقے تو فعل میں یہ ہمارا کوئی کام کر دے. اس طریقے سے مانگ سکتے ہیں ہم. جی اوکے سر، السلام تھینک علیکم یو. مفتی صاحب، مجھے ایک کوشچن کرنا ہے. جیسا آپ بول رہے کہ قبروں پہ نہیں جانا، یہ ہم نے بھی سنا ہے اور انفیکٹ ہم بھی جاتے ہیں، لیکن بہت جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ قبروں پہ جا کے کبھی کبھی زیارت کرنا چاہیے، تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ فیمیل نہیں جاتی، کیونکہ فاطمہ الزہرا سے بھی کہیں ثابت نہیں کہ وہ اپنے والد کے قبر پہ گئی ہے. تو کیا کیونکہ اگر ہم وہاں جائیں گے تو اس سے بہتر تو ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ہوئے نا، وہ تو ہماری جنت ہوئی. تو کیا فیمیل جا سکتی ہے اپنے ماں باپ کے قبروں پہ؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ عورتوں کو قبروں پہ نہیں جانا چاہیے. نہیں، اس میں کیا ہے، ایک تو ہے کہ جانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے. جی یہ اس طریقے سے ہے، کوئی جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے. جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے کہ قبروں پہ جانا جائز نہیں ہے عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے جائز ہے، ایسا نہیں ہے اس میں مسئلہ. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے تو یہ ہے جس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی جو آپ نے مثال دی ہے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تو ایک بات الگ ہے، وہ تو بہت اونچے درجے کی عورت تھی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورت کو تو گھر سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے ہر اعتبار سے، کیونکہ وہ تو ایک پردے کی چیز اور پردے میں رہنے والی ہے. لیکن اگر اس میں قبروں پر جانا یا کسی کی اللہ والے کی قبر پر چلے جانا زیارت کے لیے، برکت کے لیے، تو اس میں جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کہ اپنے محرم کے اچھا، ساتھ جا فیمیل سکتے بھی ہیں. جا سکتی ہے؟ ہاں چلے جائیں، اس میں جانے میں کیا حرج ہے، چلے سکتے ہیں. اس میں جائز اور ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے اس میں. جی جی، تو آپ مجھے بتائیں کیا ہم اپنے ماں باپ کی قبروں پہ جا سکتے ہیں قبرستان؟ ہندوستان میں ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اپنے گھر کے اندر کوئی ہمارا مطلب بھائی یا کوئی بھی، اکیلے تو نہیں جانا چاہیے کیونکہ جی الگ جی اکیلے جی جانا جی جی، مناسب ہے. ابو ہو گئے یا پھر شوہر ہو گئے، بھائی ہو گئے. جی لیکن اس کے اندر بھی کیا ہے، اس کے اندر بھی یہ نہیں کہ روزانہ کا معمول ہمیں بنا لیا جائے. اور دوسری چیز، عورتوں کو جو منع کیا جاتا ہے وہ عورتوں کو اس لیے منع کیا جاتا ہے قبرستان میں جانے کے لیے کیونکہ بعض مرتبہ کچھ افراد ہو جاتے ہیں جو قبرستان میں یا پھر باہر نکلنے کے بعد اس طرح کی کچھ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں.